یہ جو کارڈ ہے یہ کلیئرٹی ہے، یعنی کہ اس بات کی کلیئرٹی ہے کہ نواز شریف صاحب نے آنا ہی آنا ہے۔ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب آئیں گے۔ اور دوسرا کارڈ یہ ہے دی ڈیول، نواز شریف آتے ہی پکڑے جانے کے چانسز ہیں۔ اگلا وزیر اعظم کیا عمران خان ہو سکتا ہے؟ کارڈ کیا کہتے ہیں؟ کارڈ یہ والا کارڈ، نون لیگ نے اگر اپنی سیاست بچانی ہے تو کسی نہ کسی کو جو ہے وہ 2-2.5 مہینے کے لیے قربانی کا بکرا بننا ہی پڑے گا۔ سیاست اب وہ والی نہیں رہی، اب یہ سیاست جوتوں اور ٹماٹروں والی بھی شروع ہو چکی۔ اگلا وزیر اعظم کیا نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں؟ کیا پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کیا نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب۔ وائس آف نیشن میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ داؤد جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں، ان کی پریڈکشن کیا ہے۔ کیا میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے؟ کیا وہ سیاست میں حصہ لے پائیں گے یا پھر جیل کی ہوا میں جائیں گے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، میاں نواز شریف صاحب وطن واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہر طرف شور مچایا جا رہا ہے کہ جدوں میاں آوے گا تے لگ پتہ جاوے گا، تے کدوں لگنا پتہ؟ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے بلایا۔ اور سب سے بڑی بات کہ نواز شریف ایک بہت بڑا نام رہا ہے پاکستان کا، اور اب بھی وہ نام بننے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ایک نعرہ جو بہت اب عوام کے جو ہے زبان زد عام پہ آ چکا ہے، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دیکھو دیکھو کون آیا، سارے جانتے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا بہت بڑا قد ہے۔ اگر نواز شریف صاحب پاکستان میں آتے ہیں تو ان کو کافی زیادہ پرابلم کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ سیاست اب وہ والی نہیں رہی، اب یہ سیاست جوتوں اور ٹماٹروں والی بھی شروع ہو چکی ہے، یہ ان کے لیے یہ اب کافی حد تک جو ہے سیاسی رخ بدل چکا ہے، سیاسی منظرنامہ بدل چکا ہے۔ نواز شریف صاحب پاکستان میں آئیں گے، لیکن آئیں گے بھی اور پلس یہ کہ پچھتائیں گے بھی۔ پاکستان آ کر میاں صاحب پچھتائیں گے کس دیکھتے بات ہیں پہ؟ جی، کارڈ سے دیکھتے ہیں، کارڈز کی انرجی سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم اسٹرالوجی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ نواز شریف کا جو عدد ہے وہ 6 کا عدد ہے، اور 6 کا جو عدد ہے جب 2024 کا آغاز ہوگا تو 6 اور 8 کی آپس میں بڑی لگتی ہے۔ نواز شریف صاحب اگر ایک طرف بہت زیادہ عروج دیکھیں گے تو دوسری طرف جو ہے ان کے اوپر پریشر بھی بہت ہوگا۔ تو میں ابھی ٹیرو کارڈ کی انرجی سے دیکھوں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کا آنے والا وقت کیسا نظر آتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کی سٹوری نکالتے ہیں جی آنے والے وقت میں ٹیرو کارڈ کی انرجی سے، کہ نواز شریف صاحب جو پاکستان کے گزشتہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا آنے والا وقت، نواز شریف صاحب کا آنے والا وقت 3 کارڈ کی انرجی سے کیسا نظر آتا ہے۔ تو میں 3 کارڈ نکال چکا ہوں۔ تو یہاں پہ ایک بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا، یہ جو کارڈ ہے یہ کلیئرٹی ہے، یعنی کہ اس بات کی کلیئرٹی ہے کہ نواز شریف صاحب نے آنا ہی آنا ہے۔ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب آئیں گے۔ اور دوسرا کارڈ یہ ہے دی ڈیول، نواز شریف آتے ہی پکڑے جانے کے چانسز ہیں اور پکڑے جائیں گے۔ مگر کمال بات یہ بھی ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے، شاید نواز شریف پکڑے جانے کے بعد باہر آ جائیں، اور پھر کوئی ایک اس وقت کو 2 سے 2.5 مہینے کا وقت لگ سکتا ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب اگر پکڑے جاتے ہیں تو 2-2.5 مہینے جو ہے سیٹلمنٹ میں لگ سکتے ہیں۔ پکڑے جانا دکھاوا ہوگا ایک؟ یہ تو ظاہری بات ہے، کیونکہ یہاں پہ جب تیسرا کارڈ آ رہا ہے وہ تو ان کو جو ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 2-2.5 مہینے ان کو قید و پابند میں رہنا پڑے گا۔ اور ویسے بھی نون لیگ نے اگر اپنی سیاست بچانی ہے تو کسی نہ کسی کو جو ہے وہ 2-2.5 مہینے کے لیے قربانی کا بکرا بننا ہی پڑے گا۔ اور وہ بکرا ظاہری بات ہے، جو پارٹی کا چیئرمین ہوتا ہے اسی کو بننا پڑتا ہے۔ اگر خان صاحب بکرا بنے ہوئے ہیں تو نواز شریف کو بکرا بننے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ کالے بکرے کا صدقہ دے دیں تو خود بکرا نہیں بنیں گے؟ نہیں، ابھی نہیں دیں گے یہ صدقہ، کیونکہ ان کو آنا ہی ان کا صدقہ ہے۔ اگر یہ پاکستان آ جاتے ہیں تو صدقے تو دیں گے، یہ پہلے 10 بکرے جو ہے پریڈکشن سمجھیں گے کہ یہ بکرے دیں گے، لیکن پکڑے جانا ان کا ٹھہرا ہوگا، اور پھر باہر آنا بھی ٹھہرا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ ہر بندے کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، دیکھو دیکھو کون آیا۔ کوئی کہتا ہے شیر کا شکاری آیا، تو کوئی کہتا ہے شیر آیا۔ ہاں جی، دیکھو دیکھو کون آیا، کوئی کہتا ہے شیر کا شکاری آیا، کوئی کہتا ہے چور آیا، کوئی کہتا ہے نواز آیا، کوئی آیا کہتا ہے عمران آیا، کوئی کہتا ہے گو عمران گو، کوئی کہتا ہے گو نواز گو۔ تو یہ جو نعرے ہیں یہ بڑے جو ہے دھوم دھڑک سے ہونے والے ہیں۔ آنے والے 2 سے 3 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو پرانا لڑائی جھگڑے والا ماحول تھا وہ کریٹ ہوگا، اور کبھی پی ٹی آئی اور کبھی نون لیگ، اور پھر سیاست کی جو ہے چہمگوئیاں اور الیکشن کی تیاریاں، اور یہ سارا کچھ بڑا کمال کا ہوگا۔ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم
عمران خان یا نواز شریف، ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں؟ دیکھتے ہیں جی دونوں کارڈز کی انرجی سے دیکھ. اگلا وزیر اعظم کیا عمران خان ہو سکتا ہے؟ کارڈ کیا کہتے ہیں؟ کارڈ یہ والا کارڈ جو ہے یہاں پہ تو پرابلم آ رہی ہے, گیپ آ رہا ہے, یعنی کہ اس میں ڈیلے ہے. اور اگلا وزیر اعظم کیا نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب کے آگے بھی پرابلم, سوچ بچار چل رہی ہے, ڈیلنگ چل رہی ہے. تو میں ابھی آپ کو یہاں پہ بات کرنے لگا ہوں کہ دونوں جو ارباب اختیار تھے ان کے ساتھ ڈیلنگ چل رہی ہے. ابھی ڈیلنگ پکی نہیں ہوئی, فائنل نہیں ہوئی, دونوں کو لالی پاپ دیا گیا ہے. 3 باتیں جو ہیں نواز شریف صاحب کے آگے پیش کی گئی ہیں اور وہ بھی سوچ رہے ہیں, اور خان صاحب کے آگے بھی بات چیت اور ڈیلنگ چل رہی ہے. تو یہ آپ سمجھے پریڈکشن جو ہے آپ کا خطرناک قسم کا سوال ہے, کیونکہ یہاں پہ جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ ڈیلنگ کے تحت بنتا ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ ڈیل ہو رہی ہے, ڈیلیں چل رہی ہیں دونوں کے ساتھ, ابھی ایک کے ساتھ بھی فائنل نہیں ہوئی. تو ابھی اس سوال کو کرنے میں آپ کو تھوڑا سا مزید وقت ملے گا. ترازو ادھر ادھر ہو سکتا ابھی ہے. بیلنس ہے, ابھی دونوں کے ساتھ ڈیلیں چل رہی ہیں اور پراپر ڈیلیں چل رہی ہیں. نواز شریف کے ساتھ زیادہ فیوریبل ڈیل ہے اور خان صاحب تھوڑا سا ذرا ہچکچا رہے ہیں. اچھا سر, بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے ورکرز یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. یہ ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ٹھنڈی ہوائیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ٹھنڈی ہوائیں جو ہوتی ہیں کچھ تو جیل کی ہوائیں بھی ٹھنڈی ہو چکی ہیں, اور اٹک جیل سے اڈیالہ جیل جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا سمجھ لیں. اور خان صاحب کے ستارے ویسے آج کل جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب بھی دھماکہ کریں گے. اگر نواز شریف جو ہے پاکستان آنے کا دھماکہ کر رہا ہے تو عمران خان بھی کسی دھماکے سے کم نہیں ہوگا. آپ نے پریڈکٹ کیا تھا عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی رہائی ہو جائے گی, ان کی رہائی ہوگی. بڑی زبردست پریڈکشن تھی وہ آپ کی. ہاں جی, سارے کہہ رہے تھے کہ عمران ریاض پتہ نہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں, سب کو ڈر لگا ہوا تھا. بلکہ آپ نے بھی میرے ساتھ 2-3 پروگرام کیے تھے, سب ڈرے تھے کہ پتہ نہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے. اور ہماری پریڈکشن ہمیشہ یہی رہی ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حیات ہیں, اور اب وہ رہا ہو گئے, اور اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے آنے والا وقت کیسا ہوگا؟ وہ پروگرام کریں گے, وہ اپنی نارمل لائف میں دوبارہ واپس آ پائیں گے؟ عمران ریاض صاحب کا آنے والا وقت کیسا رہے گا تو پھر دیکھتے ہیں ہم کارڈز کی روشنی میں, ٹیرو کارڈ کی روشنی میں عمران ریاض صاحب کا آنے والا وقت کیسا رہے گا, کارڈ کی انرجی کیا کہتی ہے. تو عمران ریاض صاحب کے ساتھ کلیئرٹی ہو چکی ہے. اگر عمران ریاض نے تھوڑی سی ہینگی پھینگی کی تو عمران ریاض کو دوبارہ بھی جیل جانا پڑ سکتا ہے. اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے ساری بات چیت کریں, اور یہ نہ ہو کہ پرابلم آ جائے. ابھی تو عمران ریاض کا آگے منصوبہ بندی ہے کہ شاید آؤٹ آف کنٹری کا پلان بن جائے. عمران ریاض خان صاحب آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں گے؟ کنٹری کی ان کی صحت کیسی رہے گی؟ ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے جب وہ بات کرتے ہیں. عمران ریاض صاحب کی صحت کیسی رہے گی دیکھتے ہیں جی کارڈز کی انرجی سے کہ عمران ریاض صاحب کی صحت کیسی رہے گی. تو صحت کا ایشو جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, وقتی ہے, ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.